مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 16 جمادی الاول 1447 ہجری بمطابق 7 نومبر 2025 عیسوی۔ موضوع: قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ خطیب فضیلۃ الشیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ، ترجمہ ثناء اللہ صادق تیمی۔ یقیناً ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خلوت و جلوت میں اس کا خوف کھاؤ۔ مسلمانوں، اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسلام کو مضبوطی سے تھامیں اور اس کے تمام کڑے اور احکام کو پکڑ لیں۔ اسلام کے لیے ایسا ایمان ضروری ہے جو اسے ثابت کرے اور اس کی تصدیق کرے، اور ایمان کے 6 ارکان میں سے یوم آخرت پر ایمان ہے، اور اسی میں سے ان تمام چیزوں پر ایمان ہے جن کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جو موت کے بعد ہوں گی، جیسے قبر کا فتنہ، اس کا عذاب اور اس کی نعمتوں سے لے کر دوبارہ زندہ اٹھایا جانا۔ اس دنیا سے منتقل ہونے کے اولین مراحل میں موت کی آمد ہے۔ مومن کے پاس آسمان سے سفید چہرہ والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کے چہرے سورج ہوں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ نفس، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل۔ تو روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے قطرہ مشکزے کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ جہاں تک کافر کی بات ہے تو اس کے پاس آسمان سے کالے چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، ان کے ساتھ کھردرا لباس ہوتا ہے، وہ اس کے تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث نفس، اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکل۔ یہ سن کر اس کی روح جسم میں دوڑنے بھاگنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب موت کا فرشتہ بدن سے روح کھینچتا ہے تو مومن بندہ دنیا کی مشقت اور اس کی تکلیف سے آرام پا کر اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے، اور فاجر بندے سے بندے، بستیاں، درخت اور جانور آرام پا جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر وہ ایک دوسری دنیا کی طرف سفر کرتا ہے جو اس کی دنیاوی زندگی سے دراز ہوتی ہے، اور یہ برزخ کی زندگی ہے جو دنیا اور قیامت کے آنے کے بیچ میں ہے، اور قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جب میت اس میں رکھی جاتی ہے تو اپنے لوگوں کے جوتوں کے پڑنے کی آواز سنتی ہے جب وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ پھر قبر میں بندہ 3 سوالات کر کے عظیم آزمائش سے دوچار کیا جاتا ہے جن کا جواب کم لوگ ہی دے پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ دجال کے فتنے کے قریب قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہیں؟ جسے اللہ ثابت قدم رکھتا ہے وہ کہتا ہے، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد میرے نبی ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے، تم جہنم کی اپنی جگہ دیکھو، اس کے بدلے اللہ نے تمہیں جنت میں جگہ دی ہے، وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے۔ جہاں تک کافر یا منافق کی بات ہے تو وہ کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس سے کہا جاتا ہے، تم نے نہیں جانا کہ حق کیا ہے اور نہ تم نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، وہ زور سے چیختا ہے جسے اس کے گرد گرد تمام سنتے ہیں سوائے انس و جن کے، متفقن علیہ۔ پھر اس آزمائش کے بعد یا تو نعمتیں ہوتی ہیں یا عذاب ہوتا ہے تاکہ قیامت کبریٰ قائم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے
جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ اسی طرح یہ امت بھی آزمائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت اپنی قبروں میں عذاب کے ذریعے آزمائی جائے گی، اسی مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن القیم رحم اللہ نے فرمایا زیادہ تر قبر والے عذاب دیے جائیں گے، کچھ ہی کامیاب ہوں گے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج غروب ہو گیا نکلے، آپ نے ایک آواز سنی اور فرمایا یہود اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبریں سے گزرے تو فرمایا یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں، انہیں کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، ان میں سے ایک چغل خوری کیا کرتا تھا، اور جہاں تک دوسرے کی بات ہے تو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ متفق علیہ۔ جانور قبر کا عذاب سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ایسا عذاب دیا جاتا ہے جسے تمام جانور سنتے ہیں۔ متفق علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بیان کی کہ لوگ قبروں کا عذاب کیوں نہیں سنتے، فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم ایک دوسرے کو دفن نہ کرتے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب میں سے وہ سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نعمتیں اور عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوں گے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا اس بات پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ نعمتیں اور عذاب جسم و روح دونوں کو ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ انہوں نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے تھے کہ وہ ہر نماز میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ متفق علیہ۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو یہ دعا اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور قبروں کی حرمت اور ان کا مقام ہے، نہ تو انہیں روندا جائے اور نہ ان پر بیٹھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک انگارے پر بیٹھے جو اس کے کپڑے اور چمڑے کو جلا دے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔ ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبروں پر عمارت بنانا، اسے چنا گج کرنا، قبر کو سجدہ بنانا اور اس کے پاس نماز کا قصد کرنا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ قبر میں مردے اس بات کے بہت حاجت مند ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے دعا کرے۔ مردوں سے ضرورتیں طلب کرنا، ان سے مدد مانگنا یا اللہ کے سوا ان کی طرف متوجہ ہونا دنیا میں شرک کی اصل و بنیاد ہے، اور بنی آدم میں جو پہل شرک واقع ہوا اسی سبب سے ہوا۔ ان تمام باتوں کے بعد مسلمانوں قبروں نے نصیحت کی، اس نے کسی واعظ کے لیے کوئی بات نہ چھوڑی۔ عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس سے کھڑے ہوتے تو روتے یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور خطیب کھڑے ہوئے، آپ نے قبر کے فتنے کو ذکر کیا جس سے آدمی آزمایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے ذکر کیا مسلمان زارو قطار رونے لگے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کی توحید اور اس کے لوازم قبر کے عذاب سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی اس قول کا مصداق ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کی پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے۔ نیک عمل قبروں میں انسان کا ساتھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی قبر میں رکھے جانے کا حال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے اور خوبصورت کپڑوں والا خوشبو سے مہکتا ہوا شخص آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جا اس کام پر جو تیرے لیے خوشی کا باعث ہے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ مومن اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو بھلائی لے کر آنے والے کا چہرہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا عقل مند شخص موت سے پہلے نیک اعمال کا ذخیرہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، موت آنی ہے، اور زندگی خواہ کتنی ہی لمبی ہو قبر سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک کی کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عظیم قرآن میں برکت عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت والی باتوں سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے آپ کے اور تمام مسلمانوں کے ہر گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں۔ تم مجھ سے مغفرت مانگو، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔
تمام تعریف اللہ کے لیے، اس کے احسان پر، اسی کے لیے شکر ہے، اس کی توفیق و نوازش پر۔ میں اس کے شان کی عظمت بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر کثرت سے درود و سلام نازل فرمائے۔ مسلمانوں، عمر مختصر ہے اور یہ بہت تیزی سے گزرنے والی ہے۔ دنیا بندے کو غفلت میں ڈال لیتی ہے اور قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ موت کی یاد دلاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے صحابہ کو قبر کی یاد دلایا کرتے تھے، اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، متفق علیہ۔ لہذا قبر کے عذاب اور اس کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگو، ان گناہوں سے بچو جو اس عذاب کا سبب بنتے ہیں، اور اس سے سلامتی اور بچاؤ کے لیے ذرائع اختیار کرو۔ پھر جان لو کہ اللہ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اپنی محکم کتاب میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کیا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد پر اپنی رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا اور اسی کے مطابق انصاف کیا، اور تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے جود و کرم سے، اے سب سے زیادہ کرم فرمانے والے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر۔ اے اللہ اس ملک اور مسلمانوں کے تمام مالک کو امن، سکون اور خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمراں اور ان کے ولی عہد کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہوں اور جن سے تو راضی ہو، انہیں نیکی اور تقوی کی راہ پر چلا، ان دونوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نفع پہنچا۔ اے رب العالمین، اے اللہ صاحب جلال و اکرام، مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو نافذ کرنے کی تو انہیں توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اپنوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ انصاف، احسان اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور تم بزرگوں پر اللہ کا ذکر کو تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمت پر اس کا شکر ادا وہ تمہیں مزید عطا کرے گا۔ وہ یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔